بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے۔ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا کہ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، کوئی تم میں سے ایسا کوئی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کر سکے؟ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عقیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نبینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدے میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ، میں جنگ بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نبینا معذور ہوں، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابہ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن ابی عقیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لی اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کے محل کی تلاش میں نکلے۔ 1 میل باہر اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر دربان بیٹھا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں نے اس سے ملنا ہے۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھ سے نبینا کوئی سوالی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی عقیق اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عقیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی عقیق نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عقیق مکان کے بلا خانے میں چڑھ گئے جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بلا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نبینا تھے، اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ سوالی ہے، شاید یہ مانگنے والا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عقیق نے اندازہ لگایا کہ سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں پوسٹ کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چینخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ خون بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے، اس لیے خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عقیق بلا خانے سے باہر آئے اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن زندہ ہو اور یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گئے کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آدمی رات کا وقت ہے، ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا اور لوگوں، سردار ابو رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن ابی عقیق نے یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینہ کی طرف چلا، آہستہ آہستہ مدینہ میں پہنچ گیا۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور وضو وغیرہ کر اس جگہ بیٹھ گئے جس جگہ گزشتہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر ہی بیٹھے تھے۔ پیغمبر کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی
کہ آسمانوں سے جبریل علیہ امین پیغمبر پر وحی لے کر آئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے قتل کیا ہے؟ بتایا گیا کہ وہ کونے میں جو نبینا صحابی عبداللہ بن ابی عقیق بیٹھے ہیں اس نے دشمن کو قتل کر جنت حاصل کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں عبداللہ بن ابی عقیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عقیق کو بلایا۔ جب عبداللہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی میری دعا قبول ہوئی۔ فرمایا یا رسول اللہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹانگ قریب کرو۔ حضور نے اپنا لواب نبوت عبداللہ بن ابی عقیق کی ٹانگ پر لگایا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عقیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی کا لواب لگا تو ٹانگ ایسے ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔